ایک شاگرد نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ استاد جی یہ تو بتائیں کہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا۔ استاد نے ذرا سا خاموشی اختیار کی، پھر اپنی جگہ سے وہ اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے تقسیم کیے۔ استاد صاحب نے پہلے لڑکے کو 100 روپے دیے، دوسرے کو 75، تیسرے لڑکے کو 60 روپے تھما دیے اور چوتھے کو 50 دے دیے۔ پانچویں لڑکے کو 25 روپے ملے، چھٹے لڑکے کو دیے 10 روپے، ساتویں کو 5، اور جس لڑکے نے یہ سوال پوچھا تھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا، اسے فقط 1 ہی روپیہ دیا گیا۔ شاگرد بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گرفتہ ہوا، ملعول ہوا تھا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہونے لگی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں کر جانا۔ استاد محترم مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ سب لڑکوں کو چھٹی ہے، تم سب لوگ جاؤ اور جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کر دو۔ اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تنور پر ہوگی، آپ سب لوگ ہفتے والے دن وہاں پہ آ جانا۔ ہفتے والے دن سارے کے سارے طالب علم وہاں تنور والے کے پاس پہنچ گئے۔ استاد وہاں پہلے سے ہی موجود تھا اور لڑکوں کا انتظار کر رہا تھا۔ سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کا حساب دے گا۔ پہلے والا لڑکا جسے 100 روپے ملے تھے، اس کو دہکتے تنور کی منڈیر پر کھڑا کر دیا اور استاد نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ، میں نے جو تمہیں پیسے دیے تھے، میرے ان 100 روپیوں کو تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا؟ جلتے تنور سے جلتے شعلوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدت سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھ رہا تھا، دوسرا اٹھا رہا تھا، اس کے پاؤں جل رہے تھے۔ خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا جاتا کہ 5 کا گڑ لیا تھا، 10 کی چائے پی تھی، 20 روپے کے انگور خریدے، 5 روپے کی روٹیاں لیں، اور اسی طرح سے باقی کے خرچوں کی تفصیل بتائی۔ لڑکے کے پاؤں گرمی کی حدت سے جل رہے تھے اور لڑکے کا باقی پورا جسم تنور سے نکلتے شعلوں سے جھلس رہا تھا، حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی اس کے لڑکھڑانا شروع ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے حساب دے کر وہ نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا، پھر تیسرا لڑکا، اور پھر اسی طرح سے باقی تمام کے تمام لڑکے، حتیٰ کہ اس لڑکے کی بھی باری آن پہنچی جسے استاد نے صرف 1 روپیہ دیا تھا اور وہ توہین محسوس کر رہا تھا۔ استاد نے اسے کہا کہ ہاں بھائی تنور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تنور پر چڑھا، توقف کیے بغیر بولا کہ میں نے آپ کے دیے ہوئے 1 روپے سے گھر کے لیے دھنیا کی گٹھی لی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا تنور سے نیچے اتر کر آ گیا۔ استاد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی تمام کے تمام لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کر رہے تھے تو کوئی پانی پی رہا تھا اور پسینہ پسینہ تھے۔ استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا کہ بچوں، یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ ہر انسان اس کو جس قدر عطا کیا گیا ہے اس کے برابر اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ لڑکے نے استاد کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ استاد محترم، آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک ہے، اور آپ کی عطا پر مجھے بہت پیار آ رہا ہے۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ آخرت میں فرمائے۔ دوستو، آپ کے پاس جتنا کم ہے تو یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میرے ساتھ اللہ پاک ناراض ہے۔ کم پر راضی رہنا سیکھیے، کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی سہنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کر کے آج کی کہانی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی۔